امثال کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 25 آیت. میرے پیچھے اس آیت کو پڑھیے گا. اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ. آمین. خداوند کے لوگوں، یہاں پر خداوند کا خادم، مرد ایمان، مرد دعا سلیمان، وہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ. جیسا کہ آج کا دن جو ہے تمام دنیا کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں مدر ڈے کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں سیلیبریشنز ہوتی ہیں، تو تمام دنیا کے اندر ان دنوں میں لوگ اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ماں سے پیار کا اظہار کرتے ہیں. تو خداوند کا خادم یہاں پر نصیحت کرتا ہے اپنی والدہ کو شادمان رکھ. اپنی ماں کو کیا رکھ؟ شادمان رکھ. خداوند کے لوگوں، ماں وہ ہے جو ہمیں اتنا پیار کرتی ہے کہ کبھی ہم خود بھی اس پیار کو سمجھ نہیں پاتے. ماں وہ ہے جو ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ماں وہ ہے جس کی ہنسی ہماری ہنسی سے ہے اور جس کا دکھ ہمارے دکھ سے ہے. وہ ہمارے دکھ میں دکھی ہوتی ہے اور ہماری خوشی میں خوش ہوتی ہے. یہ ہے ماں، یہ ہے ماں. ماں کی شان، ماں کی عظمت. امثال کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر 27 اور 28 آیت میں لکھا ہے، وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. اس کے بیٹے اٹھتے ہی اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے. آمین. خداوند کے لوگوں، جب وہ ماں ہے تو اپنے گھرانے کی نگران ہے. جب ماں ہے تو وہ بچوں پہ نگاہ رکھتی ہے. جب وہ بیوی کی صورت میں ہے تو شوہر کی وفادار ہے. جب بیٹی ہے تو اپنے ماں باپ بھائیوں کی عزت ہے. جب وہ بہو ہے تو وہ جانتی ہے جیسا وہ میرا گھر تھا ویسے اب یہ سسرال بھی میرا گھر ہے. اور روت نے اپنی ساس سے کہا تھا، میں واپس لوٹ کر نہیں جاؤں گی، اب تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا. زندگی کے ہر رشتہ میں بے مثال ہے یہ. بولیں ہیلیلویا. زندگی کے ہر رشتہ میں بے مثال ہے یہ. ماں، بیٹی، بیوی، بہو، ہر رشتہ میں عظیم، بے مثال. آمین. اور لکھا ہے کہ 27 آیت میں کہ کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی، سست نہیں ہے یہ. اور 15 آیت کو اگر آپ پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے. رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے. اسے پتہ ہے میرے خاوند نے جو ہے وہ کام پر جانا ہے، میرے بچوں نے اسکول جانا ہے. وہ رات ہی کو اٹھ جاتی ہے، تازہ کھانا بناتی ہے. بائبل مقدس جس ماں کے بارے میں بیان کرتی ہے وہ ایسی ہی ہے. لکھا ہے وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے. آمین. اسے پتا ہے خاوند نے صبح کام پر جانا ہے، بچوں نے جانا ہے، کھانا تیار کرتی ہے، کپڑے ان کے تیار کرتی ہے، یہ پہن کر جانا ہے انہوں نے. سو یہ ماں ہے، ماں کی کوالٹیز. سو کتنی دعائیں، کتنی منتیں مان کر آنسوں کے ساتھ مانگتی ہے خدا سے، اے خدا مجھے اولاد دے. یہ ماں ہے. آنسو بہاتی ہے، روتی ہے. حنا کی مثال اگر آپ پڑھیں، حنا بے اولاد تھی خداوند کے لوگوں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے سیموئیل کی کتاب میں کہ آنسوں کے ساتھ اس نے مانگا خدا سے، اے رب الافواج، اے رب الافواج، اگر تو مجھے فرزند نورینہ بخشے تو میں اسے تیری نظر کر دوں گی. اور جب اس نے خدا سے مانگا تو ہوا کیا؟ رب نے حنا دا ویکھو مان رکھیا، بیٹا دیتا نام
सैमुएल रखिया। आमीन। तेरियां भी रब, अमरीना बहन, तेरियां भी रब, मेरे भाई जिनके औलाद नहीं, मैं उनके बारे में कह रहा हूं, तेरियां भी रब कटे तंगियां, अखियां ना थकियां ना बावा थकियां, हन्ना दिल गीर ने दुआवां मंगियां। हालेलुया। ना उसके बाजू थके, ना उसके आंखें थकी, आंसू बहाते हुए वो आंसू बहा बहा कर हाथ उठाकर खुदा से मांगती है, आए खुदा मुझे फर्जंदे नूरीना बख्श, तो मैं उसे तेरी नजर कर दूंगी। ये हन्ना है जो खुदा से मांगती है। तो जैसे हन्ना ने मांगा और खुदा ने उसे दिया, वो आपको भी देना चाहता है जो बेऔलाद हैं। आज हम देखते हैं कि मियाँ बीवी की पसंद, अगर खुदावन तू हमें बेटा दे तो हम उसे पायलट बनाएंगे। ऐ खुदावन अगर तू हमें बेटा दे, सास ससुर की ख्वाहिश कि तू हमारी बहू बेटे को अगर बेटा दे तो हम उसे क्या बनाएंगे जी? हम उसको डॉक्टर बनाएंगे। तो ये अपनी अपनी पसंद, आज के दौर में हर एक की अपनी पसंद। जबकि हन्ना को ये पसंद आया, ऐ खुदा अगर तू मुझे फर्जंदे नूरीना बख्शे तो उसको मैं तेरी नजर कर दूंगी। और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और खुदावन ने उसको बेटा दिया। और जब खुदावन ने उसको बेटा दिया तो हन्ना को ये पसंद आया कि उसको खुदा के घर में छोड़ आए ताकि वो खुदा का कहन बने। बोले हालेलुया। ये है माँ, ये है माँ, माँ की शान। अगर माँ की तारीफ करूं तो मेरी माँ वो हस्ती है जो मुझे इस दुनिया में लेकर आई। मैं वो था जिसका कोई नाम ना था, मैं वो था जिसका कोई जिस्म ना था, मेरी माँ ने मुझे नाम दिया। अगर मैं इस दुनिया में हूं तो अपनी माँ की बदौलत। सुनिया जमाने विच फरिश्ते भी हुंदे ने, नाल साह लैन वाले रिश्ते भी हुंदे ने। मां नूं मैं वेखिया, फरिश्ता नहीं वेखिया। मां नूं मैं वेखिया, फरिश्ता नहीं वेखिया। मां तो वड्डा कोई रिश्ता नहीं वेखिया। बोले हालेलुया। मां, खुदावन सबको अपनी मां की इज्जत और खिदमत करने की तौफीक दे। बोले आमीन। सो मां की शान, कितनी दुआओं से मांगा है तुझे इज्जत करें। लिखा है खरूज की किताब 20 बाब पढ़े, 10 अहकाम में एक हुक्म, तो अपने बाप और मां की इज्जत करना, तब तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा देता है दराज होगी। आमीन। फिर इमसाल 23-25 में हमने शुरू में पढ़ा कि अपनी माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान रख। आमीन। लोग कहते हैं जी औरत कमजोर है। आइए देखें जरा बाइबल में कुछ आयात पढ़े, फिर मैं इसका भी बताता हूं। इमसाल 31 की 16 से पढ़े तो पहले 11 में लिखा हुआ है, उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है और उससे मुनाफा की कमी ना होगी। आयत में लिखा है, वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उससे खरीद लेती है। माँ जो है किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है। वो जानती है पैसों को बचाना भी, समझदार है। माँ के अंदर ये क्वालिटी भी है, वो पैसे बचाती है और जो खरीदना चाहे वो खरीद लेती है। आमीन। 17 में लिखा है, वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है और अपने बाजुओं को मजबूत करती है। माँ क्या करती है? अपने बाजुओं को बस मजबूत करती है। मजबूत। आज लोग कहते हैं औरत जो है ये कमजोर होती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो अपने बाजुओं को मजबूत करती है। याद रखिएगा जी, याद रखिएगा कि मर्द 100 मर्दों की बारात लेकर आता है और उसमें औरतें और बच्चे अलहदा होते हैं, लेकिन औरत की बहादुरी देखें, वो अकेली ही उसके साथ, दूल्हा के साथ, अपने बाप के घर से उसके साथ रुखसत हो जाती है। ये उसकी बहादुरी है। औरत की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो एक मर्द को जन्म देती है। बोले हालेलुया। ये है माँ, एक मर्द को जन्म देती है। ये कमजोर नहीं है।
لکھا وہ اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے. مزید پڑھتے جائیں تو 20ویں آیت میں لکھا ہے وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے. ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے. ماں محتاجوں کی مدد کرتی ہے. پھر وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے. وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے. اس کی پوشاک معین کتانی ارغوانی ہے. اس کا شور پھاٹک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. کیوں مشہور ہے جی؟ کیونکہ اس کی بیوی اس کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے بناتی ہے. آگے لکھا ہے وہ معین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے. بیچتی بھی اور اپنے خاوند کے لیے بناتی ہے. اور آج کے دور میں تو کپڑے پریس کرنے کے لیے استریاں بھی نکل آئی ہیں. جب خاوند کی استری اچھی ہوگی, کپڑے اچھے پہن کے نکلے گا تو اس کی لوگوں میں بزرگوں میں کیا ہوگی جی؟ عزت ہوگی. اور جب اس کی عزت ہوگی تو بیوی کی عزت ہوگی. بولے ہاللیلویا, آمین. پھر لکھا عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہستی ہے. عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے. اسے اپنے, جو مجھے سمجھ آتا ہے جب میں ماں کے کردار کو دیکھتا ہوں, اسے اپنے کپڑوں کا نہیں ہوتا. وہ کہتی میرے بچے جو ہیں یہ کپڑے سلوا لیں. اپنے خاوند سے کہتی ہے ماں, کہتی ہے اپنے سنبھالو, چل میری خیر ہے, بچیاں دے سنبھالو. کتنی فکر ہے اسے اپنے بچوں کی, کتنی فکر ہے اسے اپنے خاوند کی. اور وہ سمجھتی ہے جب انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے تو میری عزت ہوگی. جب خاوند نے کپڑے پہنے ہوں گے تو میری عزت ہوگی. آمین. لیکن ذرا سوچے, جو ماں آپ کے لیے اتنی فکر کرتی ہے بچوں, یہاں جو شوہر ہے, میری درخواست ہے آپ سے, وہ جو آپ کے لیے اتنی فکر کرتی ہے, کتنا واجب اور ضروری ہے کہ آپ اس کی فکر کرو. ہاللیلویا. چاہتا ہوں کہ خاوند بھی کوئی گفٹ شفٹ دیا کریں, پھول, کپڑے. بچے بھی اپنی امی کا خیال رکھا کریں. آمین. اپنی ماں سے پیار کا اظہار کیا کریں. آئی لو یو ماما تو کہہ ہی سکتے ہو نا, بس ایک جفی پا کے امی دے نال تو کہنا امی جی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں, میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. جو آپ کے لیے اتنا کچھ کرتی ہے, اتنی فکر رکھتی ہے, اس سے پیار کا اظہار کرو. آمین. ایسی ماں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. جو زوردار تالی بجائیں, جو اس قدر وہ فکر مند رہتی ہے اپنے گھر کے لیے, اسے اپنی فکر نہیں ہوتی. اپنے گھر کے لیے کتنی فکر مند رہتی ہے وہ. آگے لکھا ہے اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں. 26 آیت. اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے. اور 27 آیت میں لکھا ہے وہ اپنے گھر پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے. ماں جو ہے وہ اپنے گھر پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے. مجھے یاد آتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے, میرے والد محترم نے, ابو جی نے کہا ماما سے کہ تو گھر سنبھال, میں باہر سنبھالوں گا. آمین. تو باہر جو کاروبار ہے میرے باپ نے سنبھالا, اور گھر میں میری ماں نے ہمیں اور پورے گھر کو سنبھالا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم خدا کی خدمت میں ہیں اور خدا کا مقدس پاک کلام اٹھا کر انجیل کی بشارت دے رہے ہیں, کیونکہ ہماری ماں نے ہم پر نگاہ رکھی ہے. بولیں ہاللیلویا. امثال 31 پڑھے تو لکھا ہے اس کی محنت کا اجر اسے دو, اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو. اس کی محنت کا اجر بھی اس کو ملنا چاہیے. کی تنخواہ دئیے کریے, پاسب کی دئیے. شاید آپ کے ذہن میں کچھ ایسا ہو. خدا ان کے لوگوں سب سے بڑی جو ماں کی محنت کا اجر ہے وہ آپ کی محبت ہے. ماں کو محبت دو. آمین. اور مجلس میں اس کی ستائش ہو, اس کی تعریف کیا کرو کہ ہماری ماں جو ہے کتنی پیاری ہے, کتنی اچھی ہے. اس کی تعریف کیا کرو. آمین. لکھا اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو. سو ماں کی جو ستائش ہے اس کے کاموں سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے جی؟ کاموں سے ہوتی ہے. افسوس کے ساتھ بہت سی مائیں اس موجودہ دور 2018 میں, 17 میں بھی کہہ لیں گزر گیا ہے, 18 تو جاری ہے, 2018 میں کاموں پہ ذرا کم ہی دھیان ہے, زیادہ فیس بک اور موبائل پہ جو ہے وہ زیادہ دھیان ہے ان کا. میں نے ایک تصویر دیکھی. تصویر میں نے کیا دیکھی کہ ایک بچہ رو رہا ہے اور ماں نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اور وہ فیس بک ویکھن رہی ہے. بچہ رو رہا ہے اور بچہ کس نے اٹھایا؟ خاوند نے. بچہ رو رہا ہے اور وہ کی کیتا انہیں کہ وہ چوسنی پھڑی ہے اور ٹون رہی ہے کہ بچے دا منہ کتھے وے, تے بچے دے منہ تے نہیں گئی, وہ دے ابے دے منہ تر گئی ہے.
تو آج کل کچھ ایسا بھی چل رہا ہے. تو میری گزارش ہے ان سے جو 2017 میں یا ابھی 18 میں مائیں بنی ہیں, اس امثال 31 باب کو ضرور پڑھا کریں آپ, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ماں کی کوالٹیز کا پتہ چلے. اور 31 آیت میں ماں کی ایک اور خوبی لکھا ہے, اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو. عزت ہوتی ہے ماں کی کس سے؟ اس کے کاموں سے. آمین, اس کے کاموں سے. سو مہربانی سے ماں کی شان عذرو خدا کا کلام, اس کو ہم سیکھ رہے ہیں. خدا ان کے لوگوں خروج اگر 1 اور 2 باب پڑھے تو یہاں لکھا ہے, فرعون نے کہا اگر عبرانی عورتوں کے بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا. اسی دور میں موسیٰ پیدا ہوا. اب لاوی گھرانے کی بات وہاں پر آتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ان کے, اور ہوا کچھ اس طرح سے کہ موسیٰ کی جو ماں ہے, موسیٰ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں نے لکھا ہے کہ یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے, 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا. موت کے خطروں کے باوجود ماں نے موسیٰ کو چھپا کر رکھا. ماں موت کے خطروں سے بچاتی ہے. جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے اور دشمن سے بچاتی ہے, ماں بھی ایسے اپنے بچوں کو اپنی باہوں میں لے لیتی ہے اور دشمن کے خطروں سے بچاتی ہے. بولیں ہیلیلویا. یہاں پر ماں نے کچھ ایسا ہی کیا, اس نے 3 مہینے تک چھپا کے رکھا. پر اس سے پہلے غور طلب بات جو لکھی ہے اس پہ ذرا غور کریں. لکھا ہے جب ماں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے. مجھے بتائیں جی وہ کون سی ماں ہے کہ جسے اپنا بچہ جو ہے وہ خوبصورت نہ لگتا ہے, پاویں نک پھینا ہوئے, پاویں کوجا ہوئے, پاویں کالا توائی کیوں نہ ہوئے, ماں نو اپنا بچہ سونا ہی لگتا ہے. ہیلیلویا. ماں کو تو اپنا ہر بچہ خوبصورت لگتا ہے, پیارا لگتا ہے. اور کیا کسی نے خوب کہا, کوجے کملے گل نہ لاؤندی, کوجے کملے گل نہ لاؤندی, گلی تھاں تے آپ سوندی. کوجے کملے گل نہ لاؤندی, گلی تھاں تے آپ سوندی. بچیاں دے لئی دکھ دی سولی آپ چڑھے, ماواں ورگیاں چھاواں سرتے کون کرے. ایسی ماں کے لیے زوردار تالیاں. پریز گاڈ. ماں تیری عظمت کو سلام. گاڈ بلیس. بچاتی ہے موت کے خطروں سے. پھر ایک اور ہمیں واقعہ ملتا, سلیمان بادشاہ کا انصاف. 2 عورتیں آئی ایک ہی بچہ لے کر, دونوں کہتی ہیں یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. جب بات پوچھی گئی تو ایک نے بتایا کہ اے بادشاہ ہم دونوں کے بیٹے پیدا ہوئے, پر رات کو اس نے اپنا بچہ جو اپنے ہی نیچے اس کے دب کے مر گیا, تو میں سوئی ہوئی تھی, اس نے اپنا مرا ہوا بچہ میرے پاس رکھ دیا اور میرا زندہ بچہ اپنے پاس لے گئی. جب میں صبح اٹھی میں نے دیکھا کہ یہ تو میرا نہیں ہے, لیکن جو بچہ اس کے پاس تھا میں نے غور کی وہ میرا بچہ ہے. اب بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تو تیرا بچہ ہے, تو دوسری کہتی نہیں جی یہ میرا ہے, اور دونوں کہہ رہی تھی میرا بچہ ہے, میرا بچہ ہے. بادشاہ نے کہا تلوار لاؤ, اور کہا اس بچے کو بیچ میں سے چیر ڈالو, آدھا حصہ اس کو دے دو اور آدھا حصہ اس کو دے دو. بادشاہ سلیمان کا انصاف. لیکن جس کے دل میں بیٹے کی ممتا تھی وہ کہنے لگی اے میرے مالک یہ جیتا بچہ اسی کو دے دے, پر اسے جان سے نہ مروا. تب بادشاہ نے کہا جیتا بچہ اسی کو دو, کیونکہ یہی اس کی ماں ہے, جو خطروں سے بچائے وہی تو ماں ہے. بولیں ہیلیلویا. اس نے کہا اس کو 2 حصے نہ کر بادشاہ, اسی کو دے دے, زندہ تو رہے گا, میں دیکھ کر خوش تو ہوتی رہوں گی کہ وہ زندہ ہے. ماں برداشت نہیں کر سکتی, ماں بچوں کا صدمہ سہ نہیں سکتی, چوٹ لگے وہ سہ نہیں سکتی, وہ برداشت نہیں کر سکتی. اسی لیے جب وہ آپ سے اتنا پیار کرتی ہے, اتنا آپ سے لگاؤ ہے, اس کا محبت ہے اس کو, وہ آپ کا دکھ برداشت نہیں کرتی, آپ کو باہوں میں لیتی ہے, پیار کرتی ہے. 3 سال دے بھی ہو جاؤ تو پھر بھی آپ ان کے لیے بچے ہو. سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے, میرا بچہ ماڑا ہو گیا, بھی کھان تے توجہ نہیں نہ دیندہ, کم واوی ہو گئے نے, کھایا پیا کر, اپنی صحت کا خیال رکھا کر. یہ فکر ماں کو ہے. یہی تو وجہ ہے جب زندگی میں کبھی چوٹ لگے تو منہ سے ماں کا ہی نام نکلتا ہے, ماں کا نام نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے؟ اس لیے کہ ذرا سی چوٹ لگے تو آنسو بہا دیتی ہے.
सुकून भरी गोद में हमको सुला देती है, जरा सी चोट लगे तो वो आंसू बहा देती है, सुकून भरी गोद में हमको सुला देती है, हम करते हैं खता तो चुटकी में भुला देती है, होते हैं खफा हम तो दुनिया को भुला देती है, मत गुस्साखी करना ए दोस्त उस माँ से जो अपने बच्चों की चाह में अपना आप भुला देती है। तो बोले हालेलुया, ये है माँ। खुदावंद के लोगों, मुकस्सा माँ की अजमत का बयान करूं तो वो तो बयान से बाहर है, वक्त बहुत कम है, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा, फरिश्ता ने कहा तेरे बेटा होगा, उसने कहा मैं तो कंवारी हूँ, उसने कहा खुदा कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वह मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। खैर खुदा का कलमा यसु मसीह मुजस्सम हुआ, और आप जानते हैं कि यूसुफ ने उन दिनों लिखा चुपके से छोड़ने का इरादा किया। क्यों? उसके ज़हन में कुछ गलत ख्याल पैदा हुए। फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि तू अपनी बीवी को मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो खुदा की कुदरत से है। हालेलुया। फिर वो ले आया, यसु मसीह की पैदाइश हुई, और उन दिनों ना जाने लोगों के ज़हन में कितने कितने सवाल पैदा हुए, ये कौन है, ये किसका बेटा, ये किधर से आ गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। हालेलुया, ये मेरा है। आमीन। और बताता जाऊं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो उसके बाद हेरोदिस के मारना चाहता था यीशु मसीह को। फरिश्ता फिर ज़ाहिर हुआ यूसुफ पर, और मरियम और यूसुफ जो हैं बच्चे को लेकर मिस्र को भाग गए। माँ किस तरह से अपने बच्चे को बचा रही है। हन्ना से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, तो ये माँ है जिसका रुतबा ही बड़ा है। सो बहुत सी बातें, मैं मजीद आगे बढ़ूँ। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब 5 है, यहाँ लिखा है मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। यहाँ पर पौलुस से सुनने कहा कि मुझे तीमुथियुस से कहा कि तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लुइस फिर तेरी माँ यूनिके रखती थी और अब तू भी रखता है। जैसी नानी ईमानदार वैसी आगे तीमुथियुस की माँ भी ईमानदार, और जैसी माँ ईमानदार वैसे ही आगे बेटा भी ईमानदार है। आमीन। तो खुदावंद के लोगों, अगर माएँ दुआ करने वाली ईमानदार होंगी तो बच्चे भी ऐसे होंगे। आमीन। तो ज़रूर दुआ किया करें। मेरी माँओं से गुजारिश है, बच्चे की पहली दर्सगाह कहा जाता है कि माँ है, तो ज़रूर आप बच्चों को बाइबल मुक़द्दस का दर्स दें। जिस तरह हन्ना जो है वो खुदा की हैकल में छोड़ के आई है, इनको खुदा के घर में लाया करें ताकि वो तालीम पाएँ बाइबल मुक़द्दस की, वो आगे बढ़े। पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर माँ ईमानदार है तो बच्चे ईमानदार क्यों नहीं? अगर माँ बाप खुदा के वफादार हैं तो बच्चे माँ बाप के वफादार क्यों नहीं है? अगर माँ बाप खुदा के वफादार है तो उनके बच्चे इनके अपने वफादार क्यों नहीं? ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। तो दूसरा तीमुथियुस 3 बाब पढ़े तो मैं इसको पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोस, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से किनारा कर। क्यों करना है जी ऐसे लोगों से किनारा? लिखा आखिर ज़माना में ऐसे लोग आएंगे जो खुद माँ बाप के नाफरमान होंगे, ढीठ होंगे, दीनदारी की वजह तो रखेंगे, गेटअप रखेंगे दीनदारों वाला, लेकिन जो दीनदारी का कलाम है, जो इस कलाम का असर है, इस कलाम के असर को कबूल नहीं करेंगे, वो इस पे खुद वो अमल नहीं करेंगे। आखिर ज़माना में ऐसे लोग आएंगे, और लिखा है ऐसे लोगों से तूने क्या करना है? किनारा करना है। लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आमीन। ठीक है, माँ ईमानदार है, वो बच्चों को तरबियत कर रही है, लेकिन औलाद का काम है वो बुरी सोबतों में ना बैठे, वो अच्छी सोबत में, अच्छे लोगों में बैठे ताकि उनकी आदतें ना बिगड़े। आमीन। लेकिन दुख के साथ, अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, माँ बाप आंसू बहाते हैं, दुआएं मांगते हैं,
تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کتنی محنتیں، لیکن بچے کیا سے کیا ہو رہا ہے، وہ بری سوسائٹیوں میں بیٹھ کر زندگیاں برباد، نشے میں دھت۔ وجہ کیا ہے کہ صحبت اچھی نہیں ہے۔ میں آج ضرور کہنا چاہوں گا وہ بچے جو اچھے لوگوں میں جن کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، جن کی صحبت ٹھیک نہیں ہے صحیح لوگوں کے ساتھ، وہ ضرور اپنی ایسی سوسائٹیز میں بیٹھنا، ان سوسائٹیز میں بیٹھنا چھوڑ دیں۔ اور میری گزارش ہے اچھے لوگوں میں، ایماندار لوگوں میں، دعا گو لوگوں میں بیٹھیں۔ اب تو خدا کا شکر ہے کہ آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے آپ ہر روز خدا کا پاک کلام سنتے ہیں، اور اپنے گھروں کے اندر آپ ضرور پاک کلام کو سنیں، دعا میں وقت گزاریں، اور بری صحبتوں میں بیٹھنے سے بہتر ہے آپ خدا کے کلام کو سننے کے لیے آئزک ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر خدا کا کلام سن کر اس سے برکت پائیں۔ بولے ہیلیلویا۔ اور جب ماں آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، آپ کا باپ آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور آپ کو تربیت کرتا ہے، تو ان کی تربیت کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن دکھ کے ساتھ جن بچوں نے اپنے ماں اور باپ کا دل دکھایا ہے، میں چاہتا ہوں آج لمحہ فکریہ ہے، سوچیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، یہ سنا کے پھر میں دعا کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ماں ہے اور ایک بیٹا، وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے دیوار پر کوا بیٹھا ہے، اور ماں بیٹے سے پوچھتی ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے ماں یہ کوا ہے۔ بیٹا مجھے سنائی نہیں دیا، یہ کیا ہے؟ یہ ماں کوا ہے۔ بیٹا زور سے بتاؤ، مجھے سنائی نہیں دیا۔ ماں آپ کو سنائی نہیں دے رہا، میں بتا رہا ہوں یہ کوا ہے، یہ کوا ہے، یہ کوا ہے۔ بیٹا مجھے پتا نہیں چل رہا بیٹا، میں اتنی دیر سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ کوا ہے، یہ کوا ہے، یہ کوا ہے، اور کتنی زور سے میں آپ کو بتاؤں؟ ماں نے بڑے پیار سے کہا، ماں نے کہا بیٹا آج سے کئی سال پہلے جب میں جوان تھی اور تو بچہ تھا، اسی جگہ پر ہم بیٹھے تھے اور تو نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ ماں یہ کیا ہے؟ کوا یہیں پر بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے تجھے پیار سے اپنی گود میں اٹھا کر لاڈ کر کے کئی بار بتایا بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے۔ تو مجھ سے پوچھتا جا رہا تھا اور میں تجھے پیار سے بتاتی جا رہی تھی یہ کوا ہے، یہ کوا ہے۔ لیکن بیٹا آج فرق یہ ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور تو جوان ہو چکا ہے۔ آج کوا بھی اسی جگہ پر بیٹھا ہے، ہم بھی وہیں پر ہیں، جگہ تو وہی ہے، میں بھی وہ ہوں، لیکن بیٹا تو بدل گیا ہے، بیٹی تو بدل گئی ہے۔ میری گزارش ہے بیٹوں اور بیٹیوں سے، اگر آپ اپنے ماں سے بدتمیزی کرتے ہو اور اپنے باپ سے بھی اگر بدتمیزی کرتے ہو، تو میری گزارش ہے غور کریں، کیا میں بدل گئی ہوں؟ کیا میں بدل گیا ہوں؟ آئیں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، دعا کریں۔ میں نے اپنی ماں سے بدتمیزی کی ہے، میں نے اس کا دل دکھایا ہے، مجھے معاف کر۔ اور ضرور میں چاہوں گا آج آپ عبادت کے بعد اپنی ماں سے جب ملیں، اس سے بغل گیر ہو کر اس سے معافی مانگیں، اس سے آئی لو یو بولیں، اور ماں سے کہیں کہ آغوش میں تیری ماں کتنا سکون پایا، ٹھکرایا جب سبھی نے تو نے گلے لگایا۔ ماں میں تو صدقے تیرے، ماں جاؤں واری تیرے پیار کا چرچا ہے عام۔ ماں ضرور اپنی ماں سے پیار کا اظہار کریں۔